السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جو ہے وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں نان پولیٹیکل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ آپ اس میں پولیٹکس بھی لے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کرتے، نہ کیا کریں۔ اس پلیٹ فارم کو الگ ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، آپ بھی اگر اس میں شریک ہونا چاہیں تو اپنا سوال جو ہے وہ ہمیں بھجوائیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے، اپنا جو بھی انپٹ ہوگا اس کو آپ کو بتائیں گے، اور جو ہے وہ جو بھی اس میں ہوگا ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ پاکستان کے اکنامک فرنٹ سے 2-3 خبریں ہیں۔ اب تو جب تک یہ آپ کے پاس پہنچے گا جو ہے وہ اس وقت حکومت نے باقاعدہ دیگ کا منہ کھولا ہوا ہے، اور وہ ریسورسز جو ہے وہ بانٹنے میں لگتی ہے۔ ظاہر الیکشن کا ایرا ہے تو حکومتیں ایسے کیا کرتی ہیں، اللاجیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اس کا کوئی اکنامک لاجک نہیں دیا جا سکتا۔ 50,000 آپ نے دیے ہیں، کیا کہنا چاہیے اس کو، لیپ ٹاپ۔ اگر آپ اسی کمپنی سے، ایچ پی سے یا وغیرہ وغیرہ سے اگر بات کریں، اور جو ہے وہ آپ کے ہاں فیکٹری لگا سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ نی جرک ایکشن ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دیگ میں سے کچھ بوٹیاں جو ہیں وہ بچوں کو بانٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور بحث چلی ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف جائے بغیر آج کا پہلا سوال۔ السلام علیکم سر، میں انعام الہی بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ میرا کوشچن تھوڑا سا ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ جب کمپنی بہادر کی فوج بر صغیر میں آئی تھی، پاک و ہند میں، تو انہوں نے لڑائی کی ہوگی، ظاہر ہے جو یہاں پہ پہلے مقامی فوج تھی اس کے خلاف۔ جب یہ جنگ جیت گئی تھی کمپنی بہادر، اور انہوں نے پھر مارشل ریسز بنائی اور وہاں سے صرف آرمی کی ریکروٹمنٹ شروع کی، تو ان کے یہی پینٹ شرٹ یونیفارم ان کا، اور میس، اور اس میں بٹر چکن، اس طرح کی چیزیں کھانا۔ اب جو فوج ہمیں دے کے گئی تھی یہ تو ظاہر ہے کمپنی بہادر کی ہی ریکروٹڈ فوج تھی، تو اس سے پہلے جو فوج تھی، جو یہاں کی مقامی فوج تھی جن کے خلاف انگریز نے لڑا تھا، اس فوج کا کیا کیا تھا کمپنی بہادر نے؟ کیا ان کو مار دیا تھا سب کو، یا جیلوں میں ڈال دیا تھا، یا ان کو اسی فوج میں ڈال کے اس کو نیا بنا دیا تھا؟ کیا کیا تھا دادا جی؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ آپ کو جو ہم نے مختلف کتابوں سے ایکسٹریکٹ کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو مارا نہیں تھا۔ کمپنی بہادر جو تھی وہ یہاں پہ مختلف، پنجاب میں الگ حکومت تھی نا رنجیت سنگھ کی۔ رنجیت سنگھ صاحب فوت ہو چکے ہوئے تھے، ان کا دیہانت ہو گیا تھا، آن جہانی ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کے ورثا جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کی فوج تھی بڑی پاورفل قسم کی، وہ کابل تک ان کی عملداری تھی، تو اسی فوج کے ذریعے ہی مینٹین کرتے تھے۔ تو وہ فوج جو تھی اس کے اندر جتھے بن گئے، وہ مختلف جتھوں نے مختلف کام کرنے شروع کر دیے۔ مثلا یہ رنجیت سنگھ صاحب کی فوج تھی جنہوں نے ڈی ایچ اے اس وقت کے، ہربنس پورا اس وقت کا ڈی ایچ اے بسایا، لاہور سے باہر نکل کے ایک نئی آبادی بسائی، اس کے پلاٹس بیچے لوگوں کو مہنگے داموں، اور اپنے لوگوں کو انہوں نے سستے داموں دیے۔ وہی طریقہ ہے، مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے کوئی نیا آسمان سے آئیڈیا آ گیا، یہ وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے پنجاب کے اندر مختلف علاقوں کے اندر چلے جانا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خانہ جنگی ہو رہی تھی، وہاں پہ جا کے کسانوں سے فصلیں بائے کر لینا، اور وہ فصلیں لے کے وہاں پہ ہولڈ کر لینا، اور پھر ہولڈ کر کے تو اس کو پھر مہنگے داموں شہروں میں بیچنا۔ اس طرح بھی وہ پروفٹ کمایا کرتے تھے۔ پھر مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے ناکے لگا لینے، ان ناکوں سے گزرنے کا جو تھا وہ دینا پڑنا، وہ کیا کہتے ہیں، اس زمانے کی آپ لوک شاعری سنیں نا تو اس کے اندر بہت سارے ان کی کرتوتوں کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 1850 کے اندر آ کے انہوں نے انگریزوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ ان جتھوں کو اپنے اندر ضم کرنا شروع کیا، اور ان کو مختلف نام دے دیے۔ اور یہ بھی اب چونکہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ظاہر ایک جتھا اگر یہ ایک کارنامہ کر رہا ہے تو دوسرا دیکھ کے تو اس کو بھوکا ہی مر رہا ہوگا نا،
تو انہوں نے ان کے اندر مختلف ناموں سے ضم ہو جانا قبول کیا۔ اب کچھ بدخواہ کہتے ہیں کہ دراصل 1947 کے وقت پاکستان کو وہ جو فوج عطا کی گئی وہ وہی جتھوں والی کے انہیریٹری تھے، مطلب وہی ریجمنٹز اور وہی بریگیڈز جو ریز کیے گئے تھے ان کے اوپر مشتمل وہی بریگیڈ چن چن کے پاکستان کو پاکستان فوج کے طور پہ جو تھے وہ حوالے کر دیے گئے، تو ان کو وہ اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے۔ اور قتل عام جو ہے وہ تو صرف نادر شاہ ایرانی کا ہی خاصہ تھا، ادروائز تو باقی جتنے بھی حملہ آور آتے تھے یا مغل آتے تھے یا کوئی اور آئے ہیں وہ وہاں کے ہی حکمران کو جو تھے وہ تسلیم کروا کے اس کو اپنے سامنے تو اس کو ہی وہاں پہ یا اس کے کسی بھائی بندے کو ہی انسٹال کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا اسی بھائی بندے نے دعوت دی ہوئی تھی آنے کی حملہ کرنے کی، تو قتل نہیں کیا تھا جی، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور مطلب کہ اور پھر جاتے جاتے ہمارے والے کار گئے تھے۔ السلام علیکم رضوان صاحب، فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، محمد نعمان۔ آپ کے دونوں شوز رضی نامہ اور دادا پوتا شو ریگولر بیسس پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کا، ایک انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا دادا پوتا شو۔ تو سر گزارش یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ آپ نے کافی ڈسکشن کی، پیچھے ایک بھائی نے آپ کو کوسچن بھی کیا تھا کہ اس طرح وہ مینوفیکچرنگ یونٹ انہوں نے لگایا ہے، لیکن بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا، اور یہ میں فالو کر رہا ہوں وہ چیز کہ میں مینوفیکچر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں سے چیزیں بنوا کے چھوٹے موٹے آرڈر ایکسپورٹ کر رہا ہوں۔ لیکن سر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم چائنا کو دیکھیں، ایون بنگلہ دیش اور انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کی تو ایکسپورٹ میرے خیال اتنی زیادہ نہیں ہے ٹیکسٹائل گارمنٹس کی، لیکن چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو ادھر جو ہے وہ پالیسیز ایسی ہیں کہ ہر بندہ جو چاہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے تو ادھر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتی۔ ایون یہاں تک دیکھیں کہ بینکنگ سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ عام بندہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، جو رجسٹرڈ ایکسپورٹر ہے اس کو بھی بڑی پرابلمز ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آگے بھی بندے کسٹمر کی بھی کمپنی ہو، ادھر ہماری بھی کمپنی ہو، ٹھیک ہے، وہ ٹی ٹی بھیجے، اس کے بعد پھر ہم ایکسپورٹ ریگولر بیسس پہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ چائنا کی مثال لے لیں، وہ تو ویسٹرن یونین پہ بھی ان کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، ہمارے تو ادھر ویسٹرن یونین کسی کاغذوں میں گنتی نہیں ہے اس کی، تو اس طرف تھوڑی سی آپ توجہ دیں سر، تھوڑا سا اس کو ایشو کو ریز کریں کہ اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہم نے بننا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چائنا اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ بن گیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے نا کہ انہوں نے لوگوں کو آسانیاں دی ہیں، ہمارا تو یہ ہے کہ بینک کے علاوہ کسی اور چینل سے پیمنٹ آئے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ ایکسپورٹ کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کائنڈلی ذرا آپ اس چیز کو انیشیٹ کریں، اس ایشو کو۔ تھینک یو۔ تو رضی صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو ویسٹرن یونین اور دوسرے چینلز جو ہیں ٹرانسفر کے، منی ٹرانسفر کے، ان کو لیگلائز کر دینا چاہیے اور انہیں ویلڈ ہونا چاہیے ایکسپورٹ پرپس کے لیے؟ اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹی موٹی پیمنٹ بھی جو آئے گی اس کو بھی ہم ایز اے ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹریٹ کر لے گی گورنمنٹ ہماری، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں ایک شوق، جذبہ، شعور بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن چائنا تو یہی کر رہا ہے نا، چائنا علی بابا پہ آپ چلے جائیں، چائنا تو ویسٹرن یونین سے بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے پیمنٹ، ٹھیک ہے، منی گرام سے بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے بینکنگ چینل کے علاوہ کسی اور چینل سے ایکسیپٹ کرنے کا۔ تو ہمارا دیکھیں، ہمارا تو یہ ہے نا، گورنمنٹ ہماری تو راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کام کرنا، لیکن گورنمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ کانٹے جان بوجھ کے ہمارے راستے میں بچھا رہی ہے کہ ان کو روکیں، یہ ڈالر کیوں لا رہے ہیں پاکستان میں؟ سر جب تک ایسی اپروچ ہماری گورنمنٹ کی رہے گی، میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ہمارا ملک ایکسپورٹ اورینٹڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس بیچارے کو اتنی ہرڈلز فیس کرنا پڑ رہی ہیں جو ڈالر لا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو نیا آنے والا بندہ ہے یا یہ کیسے یہ سسٹم چلے گا سر؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آپ کائنڈلی مجھے سینئر ہیں آپ، یہ کائنڈلی ایکسپلین کریں کہ یہ گورنمنٹ کیوں اس طرح، کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی؟ آپ نے ایک ہی بات کو 2 3 4 5 مرتبہ دہرایا، آپ دراصل دوسرے کا نقطہ نظر سننا نہیں چاہ رہے یا اپنی اس کیلکولیشن کے اندر لانا نہیں چاہ رہے۔ پاکستان سے ناجائز پیسہ باہر بھجوایا جاتا ہے کرنسی ڈیلرز کے ذریعے، نہیں بھجوایا جانا چاہیے، کرنسی ڈیلرز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، لیکن بھجوایا جاتا ہے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے،
وہ پیسہ جو ہے نا ویسٹرن یونین کے اور اس طرح کے ذریعے سے ایز اے ایکسپورٹ پروسیڈ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے اور یوں منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, منی وائٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ اگر کسی ایئرپورٹ پہ جائیں, میرے ساتھ کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی پاکستانی باہر نکلا جرمنی میں. میں نے کہا جی پاکستانی باہر نکلا, بڑی بےزتی محسوس ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس کے ایک تو طریقہ وہ ہے نا جو ایک یہاں پہ ایک گندی نسل پیدا ہو گئی ہے یوتھیوں والا کہ بھونکنا شروع کر دو. لیکن اگر آپ اس پہ سوچیں کہ یہ ہوا کیوں تھا, یہ ہوا اس لیے تھا کہ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے ایک افغان باشندہ آپ کا جعلی پاسپورٹ لے کے یہاں سے ہیروئن لے جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. لہذا انہوں نے پورا سبز پاسپورٹ جو تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی اور کہا کہ جناب ان کی اسپیشل ہوگی. اب اس کے بجائے کہ میں اس کا پس منظر جانے بغیر اس کے اوپر رونا پٹنا شروع کر دوں, مجھے چاہیے کہ میں اس پروسیجر کے اوپر کرٹیسزم کروں کہ جو نادرا کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے لوگوں کو ناجائز پاسپورٹ بنا کے دیے جاتے ہیں غیر ملکیوں کو, اور وہ غیر ملکی اس کے اوپر وارداتیں ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے روٹ کاز کی بات کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ہر دوسرا پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ تو انڈر ویلیو شو کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے نا, مطلب 1 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے, 30,000 روپے کے اوپر ٹیکس, 30 لاکھ کے اوپر ٹیکس دینا ہے. باقی 70 لاکھ جو ہے وہ تو مطلب کہ اللیگل منی ہو گئی نا, شو نہیں کر سکتے آپ کہیں پہ, وائٹ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے, 1-2% دے کے اس کو دبئی کا چکر لگوا لیا جائے اور اسے مطلب کہ باہر سے آنے والی ریمیٹنسز شو کر لیا جائے. چلیں 1 کروڑ تک تو آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ گورمے والے جو ہیں وہ ہر سال 7-8 ارب روپیہ دبئی سے منگواتے ہیں. جس افسر نے یہ کہا کہ بھائیان تہاڈا دبئی چ کاروبار کی ہے, اس افسر کا انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کا سہارا لے کے ٹرانسفر کروا دیا. لیکن کوئی پوچھے باپ کا بیٹا کہ بھائی جان یہ جو آپ 7-8-10 ارب روپیہ سال کا وائٹ کرتے ہیں جس کے اوپر 35 سے 40% ٹیکس ہے, وہ آپ بچاتے ہیں, یعنی 3-4 ارب روپیہ آپ بچاتے ہیں یار سال کا, چوری کرتے ہیں اس ملک کا. ادروائز وہ ٹیکسز کی شکل میں آنا چاہیے. اب سرکار جو ہے وہ کیا کرے, سرکار اس کے اوپر کولیکٹیو میئرز لگا دیتی. اور کولیکٹیو میئرز کیا ہوتے ہیں کہ کولیکٹیو میئرز ہوتے ہیں وہی جو آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ آپ جناب ویسٹرن یونین کے ذریعے یا اس طرح کے کسی ایپ کے ذریعے اگر پیسے منگواتے ہیں تو وہ ایکسپورٹ پروسیڈ نہیں سمجھے جائیں گے, آپ کو اسے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے آئے ہیں. اوپر سے آپ کے اوپر FATF کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ہم اس میں وائٹ لسٹ میں تو آ گئے ہیں, لیکن دوبارہ ہمارا گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اتنے پاورفل ہم ہیں نہیں. مطلب گرے لسٹ کے اندر تو UAE بھی ہے نا, لیکن اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. غصہ ہمیشہ پسینے پہ, غصہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے, پسینہ ہمیشہ میرے جیسے کو آتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا دوسرا پہلو بھی سمجھیے. یہ نہیں ہو سکتا جو آپ فرما رہے ہیں, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑے منی لانڈرنگ کے ایشو بن گئے ہوئے ہیں. یا تو ہم پراپرٹی کے اوپر باقاعدہ ٹیکس کر دیں اور فلی ٹیکس کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ کر دیں تو پھر وہ فوجی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اوپر اپنا جو پلاٹ بیچنا ہوتا ہے, حالانکہ وہ باہر نہیں خریدنا ہوتا ہے, لیکن ان کا خریدنے بیچنے کا زیادہ ہے نا, تو وہ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پراپرٹی کے اوپر, ہم اس لیے کام نہیں کر سکتے. تو یہی میئرز رہ جاتے ہیں جو کہ ہم نے لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو ہے انڈیویجول جو ہے اگر کمپنی کو سینڈ کرتا ہے, آپ دیکھیے نا شریف برادران کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اندر یہی موڈس آپرینڈی ہے کہ جناب انڈیویجول نے سینڈ کیے ہیں کمپنی کو پیسے اور وہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب بتائیے, بھگتتے رہے بیچارے اندر جیلوں میں بیٹھے ہوئے, آپ کہتے ہیں اس کو الاؤ کر دیں, تو پھر آئندہ ہم یا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو جیل میں کیسے ڈالیں گے اگر یہ ہم الاؤ کر دیں؟ تو ملزم جو ہے یا مجرم ہے وہ یقینی طور پہ نیا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. چائنا کے اندر چونکہ مقامی قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہاں پہ منی لانڈرنگ کا تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے ٹیکسز ہی بہت کم ہیں ایکسپورٹس کے اوپر یا اس کی پروسیڈز کے اوپر, تو اس لیے وہاں پہ وہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر پراپرٹی کا پیسہ ہے اور زراعت سے جو ہم تھوڑا بہت کماتے ہیں وہ پراپرٹی میں ڈالتے ہیں اور پراپرٹی سے کماتے ہیں اور کما کے پھر باہر کا چکر لگوا کے اسے وائٹ کر لیتے ہیں. یہ پروسیجر چل رہا ہے.
تو آپ کا غصہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں دادا جی؟ شہزاد گجرانوالہ سے۔ دادا جی گزارش یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 7th کلاس میں پڑھتا ہے، تو میں اکثر ولاگز وغیرہ سنتا رہتا ہوں، تو ایچ کا کافی تذکرہ سنا ہے، تو دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی کہ بچے کو ایچ میں پڑھایا جائے۔ تو میں ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، فیس سٹرکچر جو ہے وہ 64,600 روپے پر منتھ ٹیوشن فیس ہے اور 58,900 روپیہ بورڈنگ فیس ہے، یعنی تقریباً 1,23,500 روپیہ بچے کی فیس ہے پر منتھ۔ تو یہ کیسے افورڈیبل ہے دادا جی؟ یہ لوگ کیسے وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس میں کوئی طریقہ بھی ہے جس میں ہم جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ اپنے بچے یہاں پہ پڑھا سکیں، یا یہ ادارہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم جی، یہ آپ کے لیے کہاں سے ہو گیا یہ ادارہ؟ آپ ایسے ہی خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں سوچنا شروع ہو گئے یار، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ادارہ نہیں ہے، یہ جن کے لیے ہے وہی اس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنا اس لیے اس طرح کی کوئی گستاخی آئندہ آپ نے سوچنی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اس طرح کی گستاخی سوچ، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں وہاں پہ جو بچے رجسٹرڈ ہیں جن کے نام ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کے والد صاحب جو ہیں وہ ویلے ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ فارم کا اگر آپ انالیسس کریں نا، جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ باپ کیا کرتا ہے، تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ان کی زمینیں ہیں، بس ایبسنٹ کا ذمہ دار ہے وہ۔ السلام علیکم دادا جی، سمیع بات کر رہا ہوں لاہور سے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دادا جی ایک میرا کویشچن یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں 80,000 روپے کی، اور میری فیملی ہے، 2 بچے ہیں، ایک وائف ہے، اور میں رینٹ کے گھر پہ رہتا ہوں۔ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا میرے پاس کچھ سیونگ ہے تقریباً 15 لاکھ کے قریب، کیا میں اس سیونگز کو نیشنل سیونگز میں جمع کروا کے اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس کا گھر کا رینٹ دے سکتا ہوں؟ اس میں کوئی انٹرسٹ والا سلسلہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے پرسنل استعمال کے لیے تو نہیں میں یوز کروں گا، وہ اپنے رینٹ دینے کے لیے یوز کروں گا، کیونکہ اس پے میں گھر کا ایکسپینسز کرنا، فیملی کو اکوموڈیٹ کرنا، رینٹ دینا، پھر اور دوسرے اخراجات کرنا، یہ آہستہ آہستہ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ سے یہ رائے لینی تھی، کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے جو میرے پاس ایکسٹرا سیونگ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس کو کسی اور جگہ تو لگا نہیں سکتا جہاں سے مجھے منتھلی انکم کوئی جنریٹ ہوتی رہے۔ کیا آپ کے نزدیک کیا یہ ٹھیک میرا ڈیسیژن ہوگا؟ اور کیا ایک اور چیز بھی بتا دیں، کیا جو اگر نیشنل سیونگز میں ہم لوگ جمع پیسے کرواتے ہیں اس پر جو ہم لوگوں کو ان پروفٹ آتا ہے، یا جو 1 سال کی ہماری سیونگ وہاں پڑی رہتی ہے، کیا اس پر سال کے بعد زکوٰۃ دینا بھی اس پر ہوتا ہے ہمیں فرض کے نہیں؟ یہ کائنڈلی سر آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، شکریہ، السلام علیکم۔ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے فکس ایسٹ میں سے یا بیکار ایسٹس میں سے نکل جاتا ہے، وہ آپ نے حکومت کو قرض دیا ہے، حکومت پاکستان آپ کی قرض خواہ ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی فرد نہیں ہے دوسری سائڈ کے اوپر، یا کوئی نجی ادارہ نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے یہ پیسے ہم قرض لے کے اس سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، ترقی کا کام کرتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ جب حکومت دوسری جگہ پہ آ جائے تو وہ جو سود والا مسئلہ ہے میری رائے کے اندر ہے، آپ اگر میرے سے رائے لے رہے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر حکومت ہوتی ہے تو وہ سود والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دوسری سائڈ پہ نیشنل سیونگ کے اندر آپ کی جو بارور ہے، آپ سے جو قرض لینے والی ہے، وہ حکومت سے آپ مخصوص فکس شرح کے اوپر منافع لے سکتے ہیں۔ میری رائے کے اندر وہ سود کے ضمن میں نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے قرض دیا ہے تو وہ تو رقم کاروبار میں لگی ہوئی کام کر رہی ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو اس آئیڈل بیکار سرمایہ کے اوپر لگے گی جو 1 سال تک آپ کے ہاں پڑا رہے۔ کچھ مولوی صاحبان اپنی کمائی کرنے کے لیے یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ہماری، ان کا جو را مٹیریل پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لگوا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، جو ان کو مانتے ہیں وہ لگاتے رہیں، وہ کاروبار کے اندر ہے، پیسہ سرکولیشن میں ہے، بھلے وہ جنس کی شکل میں ہے، بھلے وہ اس کی شکل میں ہے۔ میری رائے کے اندر تو نہیں ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے. اگر آپ میرے سے رائے لے رہے ہیں, جو میں نے کچھ علماء اور فقہا کے ہاں زانو تلمس طے کیا ہے, ان کی رائے میں تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو, تو آپ اس اختلافی نقطہ نظر پہ عمل کر لیجیے, لیکن میری رائے کے اندر یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. یہ پروڈکٹیوٹی کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.